اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کے پہلے شروع ہونے سے ہی آیت پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ، جس میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ میں پورے عالم کا رب ہوں، کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، میں ہندو کا بھی رب ہوں، مسلمان کا بھی رب ہوں، سکھ کا بھی رب ہوں، عیسائی کا بھی رب ہوں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کا رب ہے۔ آج اگر کوئی سول قانون بنانے کی بات کرتا ہے تو یہ قانون تو 1400 سال پہلے بنا دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کا رب ہے اور اس نے سب کے حقوق بنا دیا۔ جب دیش آزاد ہوا اس وقت ہمارے سنویدھان کے اندر یہ طے کیا گیا کہ دیش کے اندر جتنے بھی ذاتی دھرم کے لوگ ہیں وہ اپنے طریقے سے رہیں گے، کوئی بھی سرکار ان کے مذہبی معاملوں میں ہستکشیپ نہ کرے گی۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ جو دیش بھکت ہے، دیش بھکتی کا دعویٰ کر رہی ہے سرکار، بڑی دیش بھکت بن کے آئی، دیش بھکتی کا دعویٰ کرنے والی سرکار دیش کو جلانے کی سازش کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک طرف جو ہے چینی چپٹے ہماری بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف ناپاکستان، وہ پاکستان نہیں ہے، وہ ناپاکستان ہے، جہاں پر ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہے ہمارے دیش کے خلاف، مذہب کے نام پہ انتقواد پھیلایا جا رہا ہے۔ اسلام کے اندر کہیں انتقواد کا نام نہیں ہے، کہیں لڑائی کا نام نہیں ہے، صرف اپنے بچاؤ میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں پورے دیش کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، ان ناپاک طاقتوں سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں یہ عجیب معاملہ ہے، سرکار کی سوچ سمجھ سے باہر ہے کہ جہاں پر پورے دیش واسیوں کو دیش بھکتی کا پاٹ پڑھا کے سب کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ان ناپاک طاقتوں سے لڑنے کی بجائے یہ نئے نئے چٹکلے چھوڑ رہی ہے۔ بڑی چنتا ہو رہی ہے سرکار کو مسلمان عورتوں کی۔ میرا کہنا ہے سرکار سے ہے کہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کے حق ہمارے مذہب میں جو دیے ہیں، پوری دنیا میں کسی دھرم کے اندر عورتوں کے اتنے حق نہیں دیے ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر جو ہے عورت کو بہت حق دیے ہیں، اس کو پڑھو سمجھو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ دیش بھکتی کی بات کرنے والوں، اسلام کے عورتوں کے حقوق کے لیے دیش میں فساد پیدا کرنے والوں، وہ نائیڈو کہہ رہا ہے کہ سول کوڈ، وہ کہہ رہا ہے کہ سیکولر دیش میں جو اسلامی قانون نہیں چلے گا۔ کل وہ کہے گا کہ پورے دیش میں قانون ہو کہ سارے لوگ پوجا کریں، تو کیا ہم اس کی بات مانیں گے؟ کل وہ کہے گا کہ پورے دیش کے ہندو مسلمان مل کے نماز پڑھے، تو کیا مانی جائے گی؟ کون مانے گا یہ بات؟ کل وہ کہہ دے گا کہ جین سماج ہمارے طریقے پہ جیے، سکھ سماج ہمارے طریقے پہ جیے، مسلمان ہمارے طریقے سے جیے۔ یہ ہندوستان کو جلانے کی سازش کر رہا ہے۔ پہلے اس سے میرا کہنا ہے، میرا میسیج ہے کہ پہلے وہ عورتوں کے، مسلمان عورتوں کے حق دینے کے بجائے پہلے مودی جی سے کہے کہ وہ مودی جی اپنی عورت کو اس کا حق دے دے۔ وہ بیچاری تو حق کے لیے ترس رہی ہے اور یہ دوسروں کے حق کی پرواہ کرے پھر رہے ہیں۔ مذہب اسلام کسی کے بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا، یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہم نے 1400 سال پہلے جو قانون بنا دیے، ہمارے قانون انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ ہم نے قانون بنا دیا، ہمارا قانون ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا پڑوسی ہے، اگر وہ بھوکا ہے، اگر وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، تو تم اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز بناؤ تو اس کو چھوڑ کر مت کھاؤ۔ یہ پیغام ہمیں آج شانتی کا پاٹ پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا حب الوطنی والنفس ایمان، وطن کی محبت آدھا ایمان ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو آگ وطن کی محبت میں اٹھے گی اسے جہنم کی آگ نہ جلائے گی۔ یہ ہمیں دیش بھکتی کا پاٹ پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں تو پیدائشی دیش بھکتی کا پاٹ پڑھا گیا، اور ہم سے بڑا دیش بھکت کون ہوگا؟ جو جس زمین پہ رہتا ہے مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہوتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی دیش کے خاطر تو ہم اپنی قبروں سے باہر نکل کے اپنے دیش کی رکشا کریں گے، اپنی مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہم اپنی قبروں سے باہر نکل جائیں گے۔ ہمیں دیش بھکتی کا پاٹ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیش بھکتی کا دعویٰ کرنے والوں اور دیش کو جلانے کی سازش رچنے والوں، تم ہوش میں آ جاؤ۔ دیش کی جنتا سمجھدار ہے،
اپنی ناکامی چھپانے کے لیے دیش میں فتنہ فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے دیش کے سپاہیوں کی زندگی خراب کر رکھی ہے. اپنے بیوی بچے چھوڑ کے بارڈر کے اوپر جو ایک سپاہی لڑ رہا ہے، ایک سپاہی جو ہے شہر کے اندر رہ کے نہ دسہرہ مناتا ہے، نہ دیوالی مناتا ہے، نہ عید مناتا ہے، نہ بقرعید مناتا ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے. اس کے سارے حقوق مار دیے. تم تناؤ پیدا کرتے ہو، وہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے. اس کے سارے ارمان کو چلتی ہے گئے، اس کی تمہیں پرواہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں 2-2 3-3 دن روز جو ہے ایک سپاہی جو ہے ہماری حفاظت کے لیے رات دن کھڑا ہوا ہے گھر بار چھوڑ دے کے. تمہیں اس کی پرواہ نہیں. تم ایسا ماحول کیوں پیدا کرتے ہو کہ ایک سپاہی کو اپنے بیوی بچے چھوڑ کے، اپنے بار تہوار چھوڑ کے جو ہے ڈیوٹی کرنا پڑے؟ کیا اس کا ارمان نہیں کہ وہ دیوالی ساتھ میں منائے، ہولی ساتھ میں منائے، دسہرہ ساتھ میں منائے، عید ساتھ میں منائے، بقرہ عید ساتھ میں منائے، سب تہوار منائے؟ اس کا ارمان نہیں ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہے. تم دیش کے دشمن، دیش کے غدار وفاداری کا دعویٰ کر رہے ہو. ہمیں کسی بھی پاٹ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج وقت آ گیا ہے. میری مسلمانوں سے خاص تو بہت اپیل ہے کہ وہ تیاری کرے اس ناپاکستان سے نپٹنے کے لیے، وہ چینی چپٹے سے نپٹنے کے لیے جو ہماری بارڈر کے اوپر جو ہے خطرہ بن کے ہمارے لیے منڈلا رہا ہے. مسلمان جب جب ضرورت پڑی، ہمیں ہمارے مذہب نے یہ حق دیا ہے کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان، مال، آل، اولاد جو وقت آئے گا سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہم کریں گے. بے وجہ کا جو ہے کوئی قانون بننے والا نہیں ہے. یہ ایک سبوکا چھوڑا گیا ہے سرکار کی طرف سے لوگوں کا دھیان بانٹنے کے لیے، اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جو ایک سبوکا چھوڑا گیا ہے کہ لوگوں کا دھیان اس کے اندر بڑھ جائے، کوئی سرکار کی ناکامی سامنے نہ آئے. اس وقت کے اندر جو ہے سب پورے دیش واسیوں کو چاہیے کہ وہ سمجھداری سے کام لیں اور وطن پرست ہونے کا حق ادا کرے، دیش بھکتی کا حق ادا کرے، محبت سے رہیں اور ان ناپاک حکومتوں سے لڑنے کی تیاری کریں. چین کی اوقات کیا ہے ہمارے سامنے؟ اگر ہم پورے دیش کے لوگ ایک ہو جائیں تو 8ویں دن تو ہم چین کے اندر اپنا جھنڈا لہرا سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں اس ناپاکستان کو ختم کرا جا سکتا ہے. مگر صرف ایک ٹریفک بنا لیا، ان سے لڑتے بند نہیں دیا، ان سے نپٹتے بند نہیں دیا. دیش میں فساد کرو، دیش کی جنتا کا دھیان بٹا دو. یہ معاملہ جو ہے یہ صرف سیاست سے ہے. اس دیش کے سپاہی کی سوچو. ایک سپاہی نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، وہ دیش کا سپاہی ہے. وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اپنا جان مال سب قربان کر رہا ہے، اپنی زندگی جو ہے داؤ پہ لگاتا ہے، وہ اپنی نیند حرام کرتا ہے. اس کے بارے میں رات دن تناؤ پیدا کرو، بیچارہ ڈیوٹی کرتا رہے رات دن. پھر وہ جھجلائے گا، جو ہے جو کام اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتا ہے، وہ لاٹھی چارج کرتا ہے. غلط کام اس سے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا دماغ کا سنتولن بگڑ جاتا ہے. پھر جو ہے آواز اٹھتی ہے کہ پولیس والے نے وہاں ایسا کرا، وہ پولیس والے نے وہاں ایسا کرا. وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کا توازن بگڑ جاتا ہے. اور یہ سب کرتا کون ہے؟ یہی دیش بھکت لوگ جو اپنے ہی دیش کو جلانے کی سازش رچتے ہیں. یہ دیش بھکت جو دنگے کرانے کی سازش رچتے ہیں. یہ دیش بھکت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے باہر کے جس سے لڑنا چاہیے ہمیں اس کا پارٹ نہیں پڑانا ہے کہ ہمیں دشمن سے، باہر کا دشمن جو ہمارے دیش کی ترقی دے کے جل رہا ہے، منڈلا رہا ہے ہمارے سر کے اوپر، ہمیں اس سے لڑنا ہے. اس لیے مذہب اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ وطن کی محبت سب سے بڑی بات ہے. ہمیں وطن سے محبت کرنا ہے اور دیش کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اور یہ مسئلہ ہے، یہ سر پٹک پٹک کے 10 جنم بھی لے لیں گے تو یہ قانون بنا نہیں سکتے، یہ بن نہیں سکتا. کیونکہ ہم کسی کے بھی قانون میں دخل نہیں کرتے ہیں. ہمارے قانون میں کسی کو بھی دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے اپنا گھر اپنا دیکھ لو، بعد میں دوسری کی طرف دیکھنا. تو آج وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلمان جو ہے اپنی دیش کی رکشا کے لیے، دیش کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں اور اپنے بچوں کو تیار رکھیں ان چینی چپٹوں سے جو ہمارے بارڈر کے اندر 200 کلومیٹر تک گھس آئے ہیں. ہمارے اندر گھس کے جو ہے ناٹک کر رہے ہیں. یہ ناپاکستان جو مسلمانوں کے نام پہ ایک کلنک ہے. اسلام میں کہیں بھی لڑنے کا حکم دیا ہے، اپنی حفاظت کے لیے لڑنے کا حکم دیا ہے. اسلام میں کہاں آتما گھاتی بم بن کے اڑانے کا حکم دیا ہے. اسلام کے اندر خودکشی حرام کی گئی ہے، کسی بھی حالت میں خودکشی حرام ہے. اب یہ مذہب کے نام پہ بم باندھ کے اڑا رہا ہے، یہ خودکشی نہیں تو کیا ہے؟ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے. بے گناہوں کو مارتا ہے، وہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے. تو مسلمانوں تم اس بہم میں مت رہو کہ یہ تمہارے اپنے رہبر ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ تمہارے لیے کر رہے ہیں. نہیں، یہ سب اپنے نفس کے خاطر کر رہے ہیں. یہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، قرآن کے بھی دشمن ہیں، حدیث کے بھی دشمن ہیں. یہ ہمارے کبھی نہیں ہو سکتے.
ہمارا اپنا کوئی ہے تو ہمارا قرآن ہے جس نے ہمیں پوری زندگی جینے کا طریقہ بتا دیا. ہمارا اپنا کوئی ہے تو ہماری حدیث ہے جس نے ہمیں پورا راستہ چلنے کا، صحیح راستے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا ہے. کوئی بھی ہمارا اپنا ریبر نہیں. یہ سب گمراہی کی بات ہے. آج وقت آ چکا ہے کہ سب لوگ مل کے اس بات کو سمجھ لیں، جان لیں کہ وطن کی محبت سب سے بڑی محبت. وطن کے پیچھے اگر تمہیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. اور اس ناپاک منصوبے جو یہ حکومت بنا رہی ہے، دیش کے ہندو اور مسلمان کو لڑانے کی سازش کر رہی ہے. ذرا مسلمانوں کا اتہاس اٹھا کر تو دیکھو، مسلمان کب لڑا ہندو سے؟ اتہاس گواہ ہے مسلمان ہندوؤں سے نہیں لڑا. مسلمان کی لڑائی یہودی سے ہے، مسلمان کی لڑائی نصرانی سے، اس لیے کہ وہ اسلام کو مٹانا چاہتا ہے. کوئی ہندو تو مٹانے نہیں آ رہا ہے اسلام کو. کائے کی لڑائی؟ بے وجہ کا سبو کا پھیلایا جا رہا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ وقت آ چکا ہے کہ دیش کے سبھی لوگ جاگ جائیں اور جان جائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ جو سول کوڈ کا معاملہ چل رہا ہے، اس کے اندر میری گزارش ہے مسلمان ماں اور بہنوں بیٹیوں سے کہ وہ فارم بھریں اور وقت آئے تو روڈ پہ نکل جائیں. یہ چند عورتیں جو یہ سرکار لے کر آئی ہے برقعے پہنا کے، یہ ان کی دلال ہے. ہر مسلمان عورت جو ہے وہ جانتی ہے کہ مذہب اسلام نے اس کو حق دیا ہے، اس کو اپنے حق کی حفاظت کرنا آتی ہے، اسے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ ابھی فارم بھرے اور وقت آئے تو روڈ پہ نکل جائے اور اس فیصلے کا وروध کرے اور یہ بتا دے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ عورت پر ظلم نہیں ہو رہا ہے. چند عورتیں برقع پہنا کے کھڑی ہو جائے گی، پوری دنیا کی اگر عورتیں بھی اگر کھڑی ہو جائیں اس قانون کے خلاف تو یہ قانون نہ بدلا جائے گا. پوری دنیا بھی کھڑی ہوگی. یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ قانون رسول اللہ کا بنایا. اور مذہب اسلام، تم کہہ رہا ہو 3 طلاق، مذہب اسلام نے بھی 3 طلاق کا وروध کیا ہے، اللہ نے ناپسند کیا ہے. وہ تو ایک مجبوری آیا ہے، کوئی عورت اگر آدمی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے تو اس وقت دیا گیا ہے، ورنہ کہ آدمی جو ہے اس عورت کا گلا گھونٹ دے. یہ سرکار عورتوں کو مروانے کی پلاننگ کر رہی ہے، یہ قانون بنا کے. سادہ سا طریقہ اسلام نے دے دیا، نہیں پڑھ رہی ہے تو چھوڑ دو. جب قانون بن جائے گا نہیں چھوڑنا ہے تو عورتیں آدمی کو مارے گی، آدمی عورتوں کو مارے گا. تو یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ عورتوں آدمیوں کو مروانا چاہ رہی ہے، خون خرابہ کرانا چاہ رہی ہے. جو بات آسانی سے ہو جاتی ہے اس کو گھما پھرا کے کٹھن بنانا چاہ رہی ہے سرکار. تو مذہب اسلام کے اندر جو ہے یہ حق عورتوں کو دیا گیا ہے. میری ماں بہن بیٹیوں، یاد رکھو کہ میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ جب اولاد کو پکارے گا تو ماں کے نام سے پکارے گا. غور کرو اللہ تبارک تعالیٰ نے مذہب اسلام میں عورت کو کتنا بڑا حق دیا ہے کہ باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اولاد کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی، مذہب اسلام نے عورت کو تجارت کرنے کا بھی حکم دیا. حضرت بی بی زینب نے کربلا کے میدان میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اسلام میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا بھی حق دیا، عورت کو دیا ہے. کون کہتا ہے کہ مذہب اسلام نے جو ہے عورت کے حق مارے؟ یہ لوگ جن کو خود شعور نہیں ہے، جو خود اپنی بیوی کا حق مار کے بیٹھا ہے، اس کی سرکار جو ہے ہمیں بتائے گی کہ کس کو کس کا حق دینا ہے. تو سب عورتیں جو ہے فارم بھرے اور وقت آ جائے تو اپنے بچوں کے ساتھ روڈ کے اوپر نکل جائے اور اس قانون کا وروध کرے. یہ قانون جو ہے دیش کو جلانے کی سازش رچنے کا قانون ہے، لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے جو ہے قانون بنایا جا رہا ہے. یہ قانون نہ بنا ہے نہ بنے گا، ہمیشہ قیامت تک اسلام کا قانون چلے گا جو ہمیں مسلمانوں کے لیے بنا دیا گیا، ہم اس پہ ہی عمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ.